کچھ ضروری باتیں گوش گزار کروں. اس وقت دیکھیں میں مثال دوں, کسی حکیم کے پاس جائیں یا کسی شخص کا بتائیں, سب سے پہلے پکڑے گا جڑ اور کہے گا جڑ آپ کا پیٹ ہے. دراصل میں پیٹ کروں گا تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے, اور واقعی پیٹ ایک جڑ ہوتی ہے. ہم اس وقت کر یہ رہے کہ جھاڑو لگائے جا رہے ہیں, گندگی صاف کیے جا رہے ہیں, جو سورس سے بڑی اس سورس کو بند نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے آپ پوری قوم جھاڑو لگا رہی ہے. اس وقت سب سے بڑا آپ مانتے ہیں کہ دنیا اس وقت مالیاتی ادارے ہیں وہ چلا رہی ہے. یہ سارا کھیل مالیات کا ہے. پارٹی میں سوکھی روٹیاں تھیں, جس کو بھیگو کے ایک ایک روٹی اپنے بچوں کو دے رہا تھا. وہ اپنے بچے وہ بڑی مشکل سے روٹی کھا رہے تھے, بٹ دے ور ہیپی, وہ خوش تھے اس حال میں بھی. اور لکھا تھا ایک, یہ IMF کا تحفہ ہے بیسیکلی, کہ آج یہاں تک پہنچا دیا اس قوم. دراصل یہ سرمایہ دار نظام ہے جس کے پیچھے IMF ہے, جس کے پیچھے ورلڈ بینک ہے, جس کی وہ کارستانی ہے. پوری دنیا کو اس نے ایک لپیٹ میں رکھا ہے کہ ایک سودی نظام, جس سے ایک طبقہ جو وہ تندرست اور موٹا ہوتا جاتا ہے اور دوسرا جو غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. یہی اسلام نے کہا ہے کہ یہ دو طبقاتی دنیا اس وقت بن چکی ہے, اور یہ IMF اس کے پیچھے ہے دراصل, جس سے ہمارے رہنماؤں نے قرضے لیے. اس وقت نہیں سوچا قرضے لیتے ہوئے کہ یہ کہاں پہنچے گا. یہ وہ قصورور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرضے لیے اور آج پاکستان کو اس مصیبت میں ڈالا کہ جس مصیبت میں ہم سب گرفتار ہیں. آج لوگوں نے جنہوں نے کرپشن کیا, چاہے وہ پیپلز پارٹی, چاہے نون لیگ, چاہے فلاں, یہ ساری تنظیمیں جو آج بھی لوٹ رہی ہیں ملک کو, اور اس کے کرپشن کی وجہ سے, ان کی زیادتیوں کی وجہ سے شکار ہم ہو رہے ہیں, ہمارے بچے ہو رہے ہیں, ہماری نسل ہو رہی ہے. تو دراصل اصل علاج دیکھ, آج کا ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے, کچھ نہیں کر پا رہے. آج فلاں چیز ہاتھ سے نکل جا رہی, کچھ نہیں کر پا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ بڑی کر رہی ہیں, اس کے پیچھے سرمایہ ہے, دولت ہے, اس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے. صحیح ہے نا؟ بڑی بھی کوشش کر لیں, لیکن یہ بڑی جنگ میں ہم اپنا حصہ کتنا بٹا رہے ہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. میں اپریشیٹ کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, ہماری کوششیں بیکار ہو جائیں گی. اس کے بارے میں آپ کو تجاویز دینا چاہوں گا. لیکن دراصل ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس سرمایہ دارہ نظام یا اس سرمایہ دار کو کس طرح ہٹ کریں کہ جس کی وجہ سے آج سارا ہے. ہم بے بس ہیں, ہماری حکومت بے بس ہے, قیمتوں کے اوپر کتنی بھی باتیں کر لیں وہ بے بس ہے. ہمیں کنونس کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے فائدے کیے, ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے وہ کیا ہے, جس وجہ سے آج ہم کچھ نہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے. کتنی بھی ہم سر توڑ لیں, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں, یہ تو ہے. لیکن بات یہ کہ ہمیں ہر شخص نے, ہر تنظیم نے اپنی اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ہے. اس وقت ہم یہ کام کر سکتے ہیں, آپ دیکھیں سمبولک کام کریں. آج کل سوشل میڈیا چل رہی ہے, ویڈیوز چل رہی ہیں. میں کہوں گا شہزاد بھائی سے کہ وہ اپنی ویڈیوز بنوائیں, چھوٹی ویڈیوز سمبولک بنائیں, اس ظلم کو, زیادتی کو دکھائیں, اس بچے کے, اس خاندان کے نظام کو جوڑ دیں اس سرمایہ دار نظام کے. تم نے جب تک سرمایہ دار نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور ہونے اس کے بعد ہی مسئلہ حل ہوگا. اب اس کے لیے ان بڑی قوتوں کو, ان بڑی سیاسی جماعتوں کو ہمیں قوت فراہم کرنی پڑے گی, جو واقعی پاکستان اسلام کے لیے صحیح کام کر رہے ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ مخلص ہیں, صحیح ہے, تو ان کو مضبوط کرنا پڑے گا, کیونکہ جنگیں ہو گئی بڑی, طاقتیں ہو گئی بڑی. اب جنگیں جو طاقت اور قوت اور سرمایہ سے لڑی جاتی ہے, اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان یا جو بھی ہے, کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے, سینیریو جو کریٹ کیا ہے اس وقت, کہ آگے جو ہے نا وہ انہی چیزوں کی جنگ. تو لہٰذا ہمیں اس کو مضبوط کرنا, ان بڑی قوتوں کو, طاقت کو مضبوط کرنا, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا. یہ ہماری قوتیں سمبولک انداز میں چلتی رہیں گی, اور لوگوں کو, قوم کو کھڑا کریں گے. یہ سمبولک ہماری ویڈیوز یا ہماری مثالیں یا ہمارے کام, اور قوم کو کھڑا کریں کہ کھڑے ہو جاؤ اس بددیانت حکومت یا جو کرپشن کرتے ہیں اس کے خلاف, اور ایک ہو جاؤ, صحیح لوگوں کے پیچھے آ جاؤ. پھر دیکھو کھیل, پھر تمہارے ہاتھ میں آئے گا. اس سرمایہ دار نظام کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے, جیتیں گے. یہ جنگ جیتنے کے بعد ہی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ہم ایک ہیومن رائٹس نیٹ ورک سندھ کے تحت ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں گا, اس میں ایک اور یہ تنظیم کس طرح کام کر سکتی ہے, اس کا انشاءاللہ ایڈوائز کریں گے. بہت شکریہ شہزاد بھائی کا اور ہماری ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے بلایا, اور اس اجلاس کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسد بھٹو صاحب کی صدارت میں آج یہ اجلاس جاری ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.